یہ معنی بھی فرقان کا بتایا گیا۔ تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فرق کرنے والی ہے کتاب، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ نجات کی کتاب ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو نام ہے وہ ہے الذکر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، مقدمہ بدیع تفاسیر جاری ہے الحمدللہ، جس کا دوسرا باب اور پہلی فصل ہے، جس کے اندر قرآن مجید کے ناموں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج ہم تیسرا نام، چوتھا نام اور پانچواں نام آپ کے سامنے ذکر کریں گے قرآن مجید کا۔ تیسرا نام الفرقان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورۃ فرقان رکوع نمبر 1 ہے اور پارہ نمبر 18ویں پارے میں سورۃ فرقان ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا بینات من الہدی والفرقان، سورۃ بقرہ ہے، رکوع نمبر 23 ہے اور پارہ دوسرا ہے۔ اس نام کی 3 وجوہات ہیں، 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ فرقان نام کیوں ہے قرآن مجید کا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید الگ الگ جدا جدا ہو کر آہستہ آہستہ نازل ہوا، جیسا کہ 22 یا 23 سال کے اندر مکمل ہوا، وقت اور حالات کے پیش نظر، وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی آہستہ آہستہ نازل ہونے کی؟ تاکہ دلوں میں بیٹھ جائے اور دلوں میں پیوست ہو جائے اور اس پر عمل بھی ہوتا رہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ کافروں نے یہ کہا کہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا ایک ہی ساتھ قرآن مجید کو؟ تو یہ دلیل ہے کہ ان کا اعتراض، اور پھر اس کو وجہ بھی آگے اسی آیت میں بیان کی گئی تاکہ اس کو دلوں میں ثابت کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے، اس لیے قرآن مجید کو ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت بھی شاہ صاحب رہے ہیں تفسیر ابن جریر کے حوالے سے کہ تفسیر ابن جریر میں صفحہ نمبر 35 جلد نمبر 1 میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ جب 10 آیتیں پڑھ لیتا تو ان سے آگے نہیں بڑھتا تھا، حتیٰ کہ یہ ان 10 آیات کے معانی، مفہوم کو، مطالب کو جان لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ تو یہی مقصد تھا قرآن مجید کو آہستہ آہستہ جدا جدا نازل کرنے کا۔ دوسری وجہ جو اس فرقان نام کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے جدائی اور فرق۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ حق اور باطل کے اندر فرق ہے، اسی طرح حلال اور حرام کے اندر فرق ہے، اور اسی طرح مجمل، مبین، محکم، معول وغیرہ سب بیان کیا ہوا ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ فرق کرنے والی چیز ہے، یہ باطل ہے اور یہ حق ہے اور درست ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد تیسری جو وجہ ہے فرقان نام کی وہ یہ ہے کہ نجات حاصل کرنا، جیسا کہ اکرمہ اور سدی سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اترنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے اور اندھیروں میں تھے، تو قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نجات حاصل کی اور اندھیروں سے روشنائی کی طرف آئے۔ تو یہ معنی بھی فرقان کا بتایا گیا۔ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فرق کرنے والی ہے کتاب، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ نجات کی کتاب ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو نام ہے وہ ہے الذکر، الذکرہ، التذکرہ۔ یہ تین نام جو ہے معانی کے اندر ایک جیسے ہیں اور ایک جیسا معنی اور مفہوم ہے ان کا، جیسا کہ انا نحن نزلنا الذکر سورۃ حجر کے اندر ہے، وہذا ذکر مبارک انزلناہ سورۃ انبیاء کے اندر، وانہ لذکر لک ولقومک سورۃ زخرف کے اندر، وانہ لتذکرۃ للمتقین سورۃ حاقہ کے اندر، ان هو الا ذکر للعالمین سورۃ انعام کے اندر، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سورۃ زاریات کے اندر، اور اسی طرح ان هذه تذکرہ سورۃ دہر کے اندر۔ تو یہ ذکرہ، تذکرہ کی یہ شاہ صاحب نے دلائل دیے ہیں کہ یہ سارے نام قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں آیات کے اندر۔ تو اس نام کی شاہ صاحب فرماتے 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا معنی یاد دہانی اور نصیحت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنے احکام یاد دلائے ہیں اور شرعی احکام کو پہچان کروائی ہے۔ شرعی احکام کی اللہ نے پہچان کروائی اس قرآن میں، اس لیے اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ذکر کا معنی ہے شرف اور فخر، تو جو بندہ اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ قرآن باعث شرف اور فخر ہوگا اس بندے کے لیے۔ یہ 4 نام ہو گئے۔ اب 5واں نام کیا ہے قرآن مجید کا؟ وہ یہ ہے کہ التنزیل، اور یہ اس کا معنی ہے کہ اوپر سے اتری ہوئی، اور یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے اس کا نام التنزیل ہے، اور اس کی دلیل سورۃ شعراء کے اندر ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے۔ بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کو لے کر آنے والے جبریل امین ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی دلیل ہے کہ جس کا نام ایک تنزیل بھی ہے۔ اور اس کے بعد 6واں نام جو ہے قرآن مجید کا وہ الحدیث ہے۔ الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، سورۃ زمر کی آیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت نئے نئے احکام اترتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وجہ سے اس کو حدیث کہا گیا، یعنی نیا آیا ہوا حکم۔ اور آج بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو آج کے مسائل کا حل بھی معلوم ہوتا ہے، اور ہر وقت جب بھی ہم پڑھتے ہیں اگر غور کریں تو نئے نئے احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ حافظ منذری الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 356 جلد نمبر 2 میں بحوالہ حاکم کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدوبۃ، یہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، تو اس کو اپنے استطاعت کے مطابق قبول کرتے رہا کرو۔ بلا شک قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا سورۃ آل عمران 12ویں رکوع کے اندر یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو چمٹ جاؤ، اور یہ روشن ہے، قرآن مجید روشن ہے۔ یہ بھی سورۃ مائدہ کے اندر 3رے رکوع کے اندر اس کی دلیل موجود ہے کہ یہ قرآن مجید روشن ہے، اور جو قوم اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کے لیے یہ شفا ہے، نفع بخش ہے، نفع دینے والا ہے، اور اس کے لیے بچاؤ ہے۔ تو یہ سورۃ یونس 6 رکوع میں آپ اس کی دلیل پڑھ سکتے ہیں۔ جو اس قرآن مجید کے پیچھے لگے یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرے اس کے لیے نجات ہے۔ سورۃ بقرہ 4 رکوع کے اندر اور اسی طرح سورۃ اعراف کے 21ویں رکوع کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، کوئی بھی کمی نہیں ہے جس میں کوئی عیب لگایا جا سکے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے یا کجی ہے کہ اس میں سیدھا کرنے کی ضرورت ہو، نہ ہی اس میں ٹیڑھ پن ہے اور نہ ہی اس میں کوئی عیب ہے۔ یہ سورۃ زمر کے اندر 3را رکوع ہے، اور اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ کا 5واں رکوع، اس کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ اور اس قرآن مجید کے عجائب اور نئے نئے احکام کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سورۃ کہف کے آخری رکوع اور سورۃ لقمان کے 3رے رکوع میں اس کی دلیل موجود ہے، اور یہ بار بار پڑھنے سے بھی کوئی پرانا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اتلوہ فإن اللہ یعجرکم علی تلاوتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تلاوت پر اجر دے گا، اس کی تلاوت کیا کرو، ہر حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یہ سارے الگ الگ حروف ہیں، ان کے بجائے ایک کے بدلے 10 نیکیاں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے اندر حدیث کہا گیا ہے قرآن مجید کو۔ تو شاہ صاحب نے فائدہ نقل کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ اس امت کے لیے ایک لقب اہل حدیث ہے، معروف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث ملا، اور قرآن اور حدیث والے کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کا بھی نام ہے، جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا، قرآن مجید کا حدیث بھی نام ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا پیچھے ذکر ہو چکا ہے اللہ نزل احسن الحدیث۔
اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ تو جو قرآن اور حدیث پر چلتا ہے تو اس کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب نے اس کی دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، صورت تحریم کے اندر ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو وضاحت ہے اہل الحدیث کے حوالے سے، قرآن اور حدیث دونوں، قرآن اور حدیث دونوں کو حدیث کہتے ہیں، تو اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ صورت مائدہ کے اندر 7ویں رکوع میں دیکھنی چاہیے، یعنی صورت مائدہ کے 7ویں رکوع میں اس کی وضاحت بیان کروں گا۔ تو یہ مختصر آج ہم نے بیان کیا، جس کے اندر قرآن مجید کے چند مزید ناموں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔